الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کا اس آیت سے اختتام تک مطالعہ کریں گے، اور یہ آخری نشست سورہ آل عمران کی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے جو سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا بیشتر حصہ غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو وفود کے آنے کے بعد، جب کامیابی ہو گئی تھی اور جگہ جگہ سے وفود آ رہے تھے، تو نجران کا ایک وفد آیا تھا، اس وقت ان سے گفتگو کرنے کے لیے جو دلائل اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیے، وہ آیات کی صورت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ خصوصاً جو خطاب ہے وہ انہی دونوں گروہوں سے ہے جو سابق امت مسلمہ تھی، یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل، ان کو ان کی عقیدے کی گمراہیوں اور عمل کی بے راہ رویوں پر ٹوکا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، اور جو کٹ حجتیاں وہ کرتے تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دعوت یہی دی گئی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ اہل ایمان کو ان خرابیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو سابق اہل کتاب میں تھیں، کہ یہ ان سے بچ کر اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ ساتھ ساتھ وہ جو ہنگامی دور تھا جس میں بدر کا معرکہ ہوا، اور اس معرکے کے بعد جو صورتحال مکہ مکرمہ میں ایک جنگی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، اور مدینہ طیبہ میں ایک دفاعی کیفیت پیدا ہوئی، اس دفاعی کیفیت میں جو جارح قوم ہوتی ہے ہمیشہ وہ پروپیگنڈے کا بھی سہارا لیتی ہے، اور جس ملک پر جارحیت کرنا اسے مقصود ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے ایجنٹوں کو بھی تلاش کرتی ہے، پلانٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ وہ اخلاقی طور پر انہیں کمزور کرنے اور آپس کے اتحاد کو ٹارگٹ کرنے، مجروح کرنے، لوگوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کا پروپیگنڈے کے ذریعے سے اہتمام کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی اس نوزائیدہ ریاست میں یہ سارے ہتھ کنڈے اور یہ سارے طریقے مدینہ طیبہ کی ریاست کو کمزور کرنے، اسے ختم کرنے کے لیے اختیار کیے گئے۔ چنانچہ جو خطاب مسلمانوں سے ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ اپنے اندر کمزوریوں کو نہ آنے دیں، اور اپنے دفاع کو اپنے کردار سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں،
اس سارے زمانے میں کہیں پہ بھی بہت، ہم نے جو پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، بہت زیادہ جنگی جنون ابھارنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ پوری کوشش یہ کی گئی ہے اخلاقی تربیت کی، نظم اور ضبط کی، ڈسپلن قائم کرنے کی، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کے بعد جو نتائج نکلے ان پر بھی جو کمزوریاں تھیں ان پر گرفت کی گئی ہے، بہت پیارے انداز میں، بہت محبت کے انداز میں، بڑے بڑے غلطیوں کو بھی کا بھی ذکر کر کے فوری طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔ کام کرنے اور کام کروانے کے اعتبار سے، کسی اجتماعیت کو لے کر چلنے کے اعتبار سے، وہ اجتماعیت جس کے پیش نظر بڑے مقاصد ہیں، اس کو راہ میں اگر کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تو اس ناکامی پر کیسے تبصرہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے، کارکنان کو کیسے سمجھایا جاتا ہے اور لیڈر کو کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ لیڈر سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیں اور معاملات میں ان کو شریک مشورہ رکھیں۔ تو یہ سارے مضامین ہیں جو اس صورت میں آئے ہیں۔ انتہائی اہم صورت ہے تحریک کو سمجھنے کے لیے، کامیابی اور ناکامی کے معیار کو سمجھنے کے لیے، اور یہ بات بھی سمجھنے کے لیے کہ ناکامیاں اور کامیابیاں یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں زندگی کے، انہی کے مطابق ہوتی ہیں۔ معجزاتی طور پر کامیابیاں یا ناکامیاں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر موقع پر، ہر مہم کے بعد اپنی غلطیوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آئندہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی ناکامیوں کا ملبہ حالات کے اوپر ڈالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ڈالنا، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ پہلے کامیابی تو تمہاری طرف رخ کیے ہوئے تھی، تم ہی کامیاب ہو رہے تھے، لیکن پھر تم نے یہ اور یہ اور یہ غلطیاں کی۔ تو کیا میسج ہے اس میں؟ میسج یہی ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی ہو، اس کو جو کامیابی حاصل کرنے کے اصول ہیں، کون سے اصول؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول، دنیا کے اصول نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر جد و جہد ہو رہی ہے، پھر اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں ابھی تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ پھر تو آزمائش ہو رہی ہے اس لیے کہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ کر دیا جائے، اور اس لیے ہو رہی ہے کہ جو سچے ہیں وہ اس آزمائش کی بھٹی میں پک کر کندن بن جائیں اور زبردست طاقت والے بن جائیں۔ تو ناکامی کا بھی اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے، اس کے اسباب کو جاننا چاہے اور ناکامی سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بحیثیت مجموعی ٹیم میں کس طرح سے بوسٹ کیا جا سکتا ہے، اگلی مہم کے لیے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے، وہ سب کچھ اس میں ملتا ہے۔ تو اب آخر میں جہاں سے میں نے تلاوت کا آغاز کیا ہے، اب آپ ان آیات کو بآسانی اس پس منظر میں سمجھ سکیں گے۔ ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، خطاب ہے اہل کتاب سے، کہ یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ پتہ بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، وہ جنگ میں وہ دعوت دیتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ نہ صرف مخالفت کی جاتی ہے، جھٹلایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے بیہودہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے، فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، وہاں سے یہاں آ جاتا ہے دوسرے شہر میں تو یہاں بھی اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ بھی جھٹلاتے ہیں جو رسالت کو مانتے ہیں، جو کتاب کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں بڑے پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ قلبی کیفیت ہے اس کو اطمینان دینے کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، اور وہ رسول جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ اب تمہیں تسلی کس بات سے ہوگی، وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ ہر صاحب ایمان کو، بالخصوص جو کسی اجتماعی جد و جہد میں شریک ہے، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر سانس لینے والے کو بالآخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تم کو پورے پورے اجر عطا کر دیے جائیں گے۔ جو بھی بدلہ ہوگا تمہارے عمل کا وہ قیامت کے دن پورا پورا تمہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اب اس دن کامیاب کون ہے؟ آج کی ناکامی اور آج کی کامیابی کو بھول جاؤ۔ اس دن کامیاب کون ہے؟ فرمایا اس دن کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار، بس جو بچا لیا گیا اس دن آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور باغوں میں داخل کر دیا گیا۔ جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، اور مزید یہ کہ باغوں میں، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ اب رہی یہ دنیا کی زندگی، یہ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، یہ کچھ بھی نہیں ہے، محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس کو کوئی اسٹیج ڈرامہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تمہاری دنیا کے لوگ بھی اس کو طرح طرح کے اس پہ محمول کرتے ہیں، طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ حقیقتاً ایک دھوکے کا سامان ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو کر یہ ابتدائیہ ہے زندگی کا، اور اس ابتدائیے کے بعد، یہ ابتدائی ٹیسٹ کے بعد ہی تمہیں فیصلہ کرنا ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ اور کامیابی کس کے نصیب میں ہوگی؟ وہ آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، وہ جو آگ میں جانے والے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ چیز اگر ذہن میں رہے، یہ چیز اگر پیش نظر رہے، اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے جو کچھ اس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ روز
ہم میں سے ہر آدمی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج کل کا بچہ تو 3 ساڑھے 3 سال کی عمر سے ہی کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کامیاب ہونا ہے، نمبر 1 آنا ہے کلاس میں، ٹاپ 10 میں رہنا ہے، ٹاپ 5 میں رہنا ہے، اور بک دیکھی جاتی ہے، کتابیں دیکھی جاتی ہیں، ریزلٹس کارڈ دیکھے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج برپا ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے، زندگی ہی کامیابی کے پیچھے بھاگنے میں، بس کامیابی کے پیچھے بھاگنے میں، ایک مرحلے میں کامیابی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے، تیسرے مرحلے، اور پھر جب اجتماعی طور پر ہم جد و جہد جو کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ، بدکار لوگ، خائن لوگ، کرپٹ لوگ، وہ جو ہیں وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسی کو اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور اسی پر حق اور باطل کا فیصلہ کر بیٹھے، اسی پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر بیٹھے، تو در حقیقت وہ بہت دھوکے میں ہے۔ یہاں پر کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہے۔ اسی طرح یہاں پر کسی کا مصیبتوں اور مشکلات میں گھر جانا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے میں، جو زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے نتائج آخری نتائج کے بالکل برعکس ہوں گے۔ جو حیات ابدی کے مرحلے کے پر پیش آنا ہے اس کا ذکر یہاں پہ ہو گیا۔ یہ ذکر کیا گیا اسی بات پر ہے کہ اصل اعتبار آخرت کے نتائج کا ہے، اس دنیا کے نتائج کا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا آگے، مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یعنی آئندہ کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ تمہیں ستائیں گے، آئندہ بھی ستائیں گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، یہاں باتیں سنانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا جو پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے۔ آج بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ سارا میڈیا ان کے ہاتھ ہے، سارا جو ان کا اطلاعات کا نظام ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی طرف سے طعنے اور گالیاں جو ہیں وہ اور الزامات سننے کو ہر آئے دن ملتے رہتے ہیں، اور بیہودہ ان کا جو طرز کلام ہے، گفتگو کا انداز ہے، بیہودہ ہے، ان کی نشر و اشاعت، ان کی خبریں وہ جھوٹی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر بے صبر ہو گئے اور تم بھی اسی طرح سے انہی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جو صداقت، انصاف، وقار اور تہذیب اور اعلیٰ اخلاق کے خلاف ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم خدا ترسی کی روش پر قائم رہو۔ خدا ترسی کی روش کیا ہے؟ کہ تمہارا ہر قول، ہر عمل، ہر پوسٹر، ہر کمیونیکیشن، ہر چیز وہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو۔ خدا ترسی کا مطلب آپ سمجھیں فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ لیکن ہے یہ بہت حوصلے کا کام، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کو کیا حکم تھا؟ کہ اس کتاب کو پھیلانا ہوگا، اسے چھپا کر نہیں رکھنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں ہدایات کی تھیں، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، خصوصاً کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہدایت موجود ہے کہ جو انہوں نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ جو احکام میں نے تم تک پہنچائے ہیں
انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا۔ پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے حکم ان پر لکھ دینا، اور بنی لاوی کو ایک تورات کا نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ اسے وہ 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یاد کرتے ہیں، اس کی فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس کے جو ہے اصل روح اور اس کے پیغامات کو یہ بالکل بھلا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تاکید کی تھی؟ یہاں یہ پڑھنے اور لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں دی گئی ہے نا، تو ان میں سے کون سا لفظ ایسا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہمارے لیے نہیں ہے؟ اور ہمیں بھی یہی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اس کی اشاعت کریں، اس کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ اب یہ یاد دلایا جا رہا عہد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد ہمارے لیے بھی ہے۔ انہیں چھپا کر نہ رکھنا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ اب انسانوں کا ایک رویہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، اس رویے سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ رویہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہو یا بوڑھا یا ادھیڑ عمر، جو کوئی بھی، اول تو خیر کے کام ہوتے ہی بہت کم ہیں ہمارے ہاں اجتماعی طور پر، اور جو بھی اجتماعی طور پر کوئی کام خیر کا ہو رہا ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو وہاں پلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میڈیا کے دور میں کہ جیسے وہی کر رہا ہے سب کچھ، اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رویے کی، یہ اہل کتاب کا طرز عمل تھا، اس طرز عمل اور اس رویے کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح اور مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں۔ یا اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ اور مخلص اور دیانتدار رہنما ہیں اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم ان کاموں کو، ہم اپنا طرز عمل درست کریں، اس چکر میں نہ رہیں کہ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں، لوگوں سے بڑے بڑے سپاس نامے لکھوائیں، لوگوں سے بڑی بڑی تعریفی پوسٹیں کروائیں، انٹرویو کروائیں، ایسے کام، ایسی باتیں ان سے، اور پھر انٹرویو کرنے والے بھی، صحافت سے تعلق رکھنے والے بھی، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی ایسی خصوصیات ان کی بیان کرتے ہیں جو ان میں ہوتی نہیں ہیں،
اور وہ صاحب بڑے خوش ہو کر وہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، اور سن کیا رہے ہوتے ہیں، وہ سب ہوتا پیڈ کانٹینٹ ہے۔ میڈیا کا یہی حال ہے کہ جو کچھ بھی چیزیں کسی شخصی پروموشن میں ہوتی ہیں، کسی شخصی تعریف میں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سارے پیڈ کانٹینٹ ہوتے ہیں۔ ویلاگرز ہو جائیں یا یوٹیوبرز ہو جائیں یا بڑے بڑے صحافی ہو جائیں جو بڑے بڑے جو ہے وہ ٹاک شوز کرتے ہیں، یہ سارے لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام اور وہ تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ تو پیسے دے دیجئے، باقی آپ کی خوبیاں نکالنا یہ تو ہمارا کام ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا اچھائی ہیں۔ اور وہ پیسہ دینے والا بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ خوبی بھی میرے اندر ہے، یہ تو مجھے خود ہی نہیں معلوم تھی، یہ کام بھی میں نے کیا ہوا ہے، یہ تو مجھے بالکل خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ آخری رکوع ہے، ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی نشانیوں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ غور کرے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آسمان کی ساخت پر، زمین کی ساخت پر اور زمین سے نکلنے والی چیزوں پر تھوڑا سا بھی غور کرے، بشرطے کہ وہ خدا سے غافل نہ ہو تو آثار کائنات کو وہ پھر جانوروں کی طرح نہیں دیکھے گا۔ انسان کو تو عقل عطا فرمائی ہے نا، وہ اپنی عقل سے کام لے گا، غور و فکر کرے گا اور مشاہدہ جو ہے اس سے کام لے گا۔ اور آپ جو نوجوان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاہدے کی قوت کو استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کریں، گھنٹوں غور کریں، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، ایک چیز کو دیکھ لیں، ایک ستارے کو دیکھ لیں، ایک درخت کو دیکھ لیں، ایک بیج کو دیکھ لیں کس طرح سے وہ پھوٹتا ہے۔ اس پہ غور کریں نا کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، کیسے اس کو زمین نمی فراہم کرتی ہے، کیسے اس کو سورج حرارت فراہم کرتا ہے، کیسے اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے جو انتہا درجے کی کمزور ہوتی ہے، پھر اس کو سورج کی روشنی کس طرح سے اس کو وہ طاقت پہنچاتی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کی تنا جو ہے تھوڑا گدراتا ہے، کچھ اس میں سختی آتی ہے اس کے اسٹیم میں، اور پھر وہ اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ کون یہ کام کر رہا ہے، کس کی قدرت ہے جو اس کو دیکھ رہے، اور یہ ایک نہیں ہے، کتنے ہیں، کون مالی ہے اس باغ کا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ کہ انہی درختوں کو دیکھ لیں کہ یہ درخت جس طرح سے پھوٹتے ہیں، جس طرح سے بڑھتے ہیں، ایک لیول پہ آ کے ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو ایک ہی صرف بوٹا، ایک ہی درخت کی ایک نوع، ایک قسم ہی ساری زمین پر چھا جائے۔ آپ اس پہ غور تو کریں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہی نوع کا درخت وہ ساری زمین پہ یوں دیکھتے دیکھتے پھیل جائے، انسان کو تو یوں اٹھا کے اچھال کے پھینک دے فضا میں، ہر طرف سے نیچے سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے۔ باری باری آنے جانے میں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سا خلل واقع نہیں ہوتا، ایک لمحے کا۔ آپ اگلے سال کی بھی آپ روزہ افطار کرنے کا ٹائم جان سکتے ہیں، اگلے ہزاروں سال بعد کا بھی روزہ افطار کرنے کا ٹائم جان سکتے ہیں۔ اس ترتیب سے
یہ دن اور رات نکلتے ہیں. آپ آج سے 5000 سال پہلے کا بھی آپ روزہ افطار کرنے وقت کا وقت جان سکتے ہیں کہ کس وقت سورج غروب ہوا ہوگا اور کس وقت اس وقت اہل ایمان نے روزہ بند کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے روزے رکھے ہیں آپ سب کا چارٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کس وقت بند کیا ہوگا روزہ اور کس وقت روزہ کھولا ہوگا. ایسی ترتیب روز و شب میں، دن و رات میں، ایسی ترتیب جو وہ اور باری باری آ رہا ہے. کبھی کوئی روک نہیں سکا سورج کو، کبھی رات کو کوئی روک نہیں سکا، کوئی طاقت نہیں ہے ایسی. تو اس میں کیا نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد رکھتے ہیں. یہاں پہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات انسانوں کو کہ ہم کس حالت میں اللہ کا نام لیں، کس حالت میں نہ لیں. ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد رکھیں. اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کریں کا مطلب کیا ہے؟ صرف آسمان و زمین میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آسمان و زمین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہاں پہ تو اس سب چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی آ جاتا ہے. آج اگر کرونا نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس پہ بھی غور و فکر کریں، اس پہ بھی تحقیق کریں اور اب آپ لگ جائیں اسی طرف. اس لیے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر آسمان و زمین کی ساخت اور اس میں موجود چیزوں کی ساخت پر غور و فکر کریں گے تو وہ اللہ سے ڈر کر اس کی چیزوں کو استعمال کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے نے جب ایٹم کے جگر کو چیرا تو اس کے ذریعے سے کیا لایا؟ وہ دنیا کے لیے تباہی لے کر آیا، ہیروشیما لے کر آیا. اس کے برعکس اسی کو کوئی صاحب ایمان اس کو اگر چیرتا تو آج دنیا میں کہیں اندھیرا نہ ہوتا اور اندھیرے کی وجہ سے جو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں انسانیت کو وہ نہ اٹھانے ہوتے. اندھیرا بہت ساری جرائم کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور بہت سارے جرائم کا محرک بنتا ہے. یہ توانائی اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، اس کو ڈسکور کروایا انسان کے ذریعے. وہ صاحب ایمان نہیں تھا، وہ تباہی کا ذریعہ بنا. صاحب ایمان اس کو ڈسکور کرتے تو یہ جو اندھیرا ہے رات کا، اس کے شر سے انسان بچ جاتے. اور اس سے جو توانائی حاصل ہوتی اس کے ذریعے سے تمام انسان اس سے استفادہ کرتے. جو ماس پروڈکشن ہے، جو انسان جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم نے وہ توانائی حاصل کر لی ہے کہ ہم پیداوار دگنی تگنی چوگنی کر سکتے ہیں. اس لیے کوئی ڈر نہیں. لوگ جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہوں، سب کے لیے انتظام موجود ہے. اتنی توانائی اس وقت موجود ہے زمین پر، لیکن وہ شیطانوں نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے. اس لیے کہ ڈسکور انہوں نے کیا ہے، اہل ایمان نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. اہل ایمان اس کی ساخت پر غور کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کی رحمت پھیلتی اور وہ انسانوں کے لیے مفید ہوتی. تو وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے. کوئی چیز بھی، کوئی باریک سا جرثومہ بھی جو نظر نہ آنے والا ہے وہ فضول اور بے مقصد نہیں ہے. اس لیے آپ کسی چیز کو برا بھلا نہ کہیں، کرونا کو برا بھلا نہ کہیں. آپ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کون سی بھلائی ہے. اس بھلائی کو ایکسپلور کریں اور اس بھلائی کو استعمال کریں انسانوں کے فائدے کے لیے. تو پاک ہے اس سے کیا بس کام کرے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی ایسی چیز پیدا کرے، کوئی ایسا کام کرے جو بالکل بیکار ہو، فضول ہو. پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب اس سارے معرفت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بعد جو پہلا کام یا پہلا کلمہ انسان کی زبان پر آتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پہلے آپ نے سنا
فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس معرفت، رب کی معرفت کے بعد جو پوری کائنات کو دیکھ کر غور و فکر کر کے حاصل ہوئی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا. کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر تو ایسے ظالموں کا پھر وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں وہی جائے گا جو ظالم ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا. یہ پکارنے والا اس زمانے میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی. انہوں نے دعوت دی. ہم تک بھی، ہمیں بھی اگر اللہ کی معرفت ملی ہے، ہمیں اگر اللہ کا پیغام ملا ہے، اگر اللہ کی کتاب ملی ہے، تو کس ذریعے سے ملی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر وقت لب پہ درود اور سلام ہونا چاہیے. ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے، اور زبان تر رہنی چاہیے. حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جتنا آپ ان کے لیے درود پڑھیں، اور ہم ان کے لیے درود پڑھنے کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ تو مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت کو قبول کی. پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، گویا ان سے نسبت ہو گئی. تو ان سے نسبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل ایمان کی زبان سے فخر کا سبب بن رہی ہو. اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو گئی ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں ان سے نسبت حاصل ہو گئی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کی، گویا ہم نے نسبت اختیار کر لی. اب ہم کہہ کیا رہے ہیں اپنے رب سے؟ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما. جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. پھر مزید دعا ہے کہ خدا بندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رسولوں سے کیا وعدے کیے گئے ہیں؟ کہ جو رسولوں کی اطاعت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. تو ہمیں اپنے اعمال اس لائق بنانے چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، ان کا رب کیا کہتا ہے؟ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں. یہاں نسبت کی بات نہیں ہو رہی کہ میں تمہاری وہ نسبت کو بھولوں گا نہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، تم نے میرے نبی کا دامن تھام لیا، میں نہیں بھولوں گا. نہیں، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یہ آیت ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کی نفی کرتی ہے. ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کی کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی. تم سب انسان ہو، مرد ہو یا عورت، میری نگاہ میں سب یکساں ہو. میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، گورے اور کالے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلوں کا معیار الگ الگ ہو. یہاں کوئی اس آیت کی روح سے کوئی ڈسکریمنیشن روز حشر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جو نظام اس نے بنایا ہے اس کے مطابق کوئی ڈسکریمنیشن کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، اب پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیے، مکہ مکرمہ سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ان سب کے گھر وہاں موجود تھے، انہوں نے گھروں سے نکال دیا، مال و دولت اسباب سمیت وہاں پہ جو ہے وہ چھین لیا سارا، اور ستائے گئے. ہجرت کے دوران بھی بہت ستائے گئے، اور میرے لیے لڑے، پھر بدر میں لڑے اور مارے گئے.
ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جن کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ہجرت، ستایا جانا، مال اور اسباب کا نقصان، جان تک چلی گئی، پھر بھی کہا کیا جا رہا ہے کہ میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا۔ یعنی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ کتنے ہی نیک کام کر لو، جان دے دو، مال قربان کر دو، اپنے وطن چھوڑو، اپنا گھر بار چھوڑو، اس کے باوجود اپنے قصوروں کو یاد رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ میں ہجرت کی ہے، میں نے شہادت حاصل کی ہے، میں نے جہاد کیا ہے، میں نے مال قربان کیا ہے، تو اب تو میرے مزے ہی مزے ہیں۔ نہیں، اس کے باوجود یہ زندگی ایسی ہے 24 گھنٹے 7 دن 12 مہینے کی کہ اس میں قصور ہوں گے، جانتے نہ جانتے قصور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے قصوروں کی معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سب قصور معاف کر دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں تسلی دی جا رہی ہے کہ احد میں جو ناکامی ہوئی تھی، احد میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، اس کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ لوگ اچھل رہے تھے، جو لوگ یہاں سے گئے تھے ایک اچٹتا ہوا وار کر کے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آپ آج کی دنیا پہ بھی منطبق کریں، دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اہل کتاب کو دعوت دینے کا۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ۔ یہاں پہ کہا گیا ہے، پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پھر کہا گیا وصابروا، یعنی صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ صبر کرنے کا کہا گیا، پھر صابرو کا مطلب یہ کہ مقابلہ کرو، وہ بھی صبر کر رہے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کفار اپنے کفر پر جو مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ، اور دوسرے یہ کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ۔ صابرو سے مطلب صبر کے معاملے میں مسابقت کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ آج ہم دنیا کے حصول کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، اس کی فلاں ماڈل کی گاڑی ہے تو ہماری فلاں ماڈل کی ہو، نہیں۔ یہاں مسلم معاشرے میں کیا ہے؟ صابرو، اللہ کے دین کے کلمے کے غلبے کے لیے جد و جہد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، صبر دکھانا، باطل پرستوں سے مقابلے میں پامردی دکھانا، یہ ہے مقابلہ۔ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔